میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں دو، تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 10-11 سال پہلے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی وجہ سے. پھر ان کے بعد کبھی کبھار فون پہ انہوں نے ان کی خیریت معلوم کی، کوئی نفقہ نہیں دیا، کچھ نہیں. اب وہ واپس آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے جائیں. تو کیا وہ خاتون جو ہے ان کا اور ان کا نکاح جائز رہا ہوا ہے اب، اور مطلب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں وہ خاتون کا؟ یہ سوال ہے. یہ کام تو انہوں نے غیر شرعی کیا اس طرح سے کہ قطع تعلق کر کے رکھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو. سکون کا باعث بننے میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم مرد باہر کام کرتے ہیں اوورسیز بعض مرتبہ، لیکن بہرحال وہ آتے جاتے رہتے ہیں جیسے جیسے انہیں موقع ملتا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، اور ویسے بھی ایک تعلق میں رہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف کا ایک تعلق ہوتا ہے. اگر انہوں نے قطع تعلق کر کے رکھا ہوا تھا اور بہت کم رابطے میں رہتے تھے تو انہوں نے ایک حق تلفی کی، ٹھیک ہے، جس کا انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان خاتون سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن چونکہ طلاق کا کوئی صیغہ جاری نہیں ہوا اور ان خاتون نے خلا بھی نہیں لی، ٹھیک ہے، تو طلاق نہیں ہوتا ازیوم کر رہے ہیں، تو پھر ابھی تک وہ میاں بیوی تو ہیں. بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا آپ نے جواب دیا. آپ کیا کہیں گے عمران؟ بالکل میں بالکل سے ایگری کریں. جی سوال کیجئے فاطمہ صاحبہ. جی آپ کا موضوع بہت بہترین ہے کہ عورت کے حقوق. میں چاہوں گی مولانا صاحب سے تھوڑی سی وراثت کے بارے میں گفتگو کیجئے کہ جیسے کہ امام علی کا قول ہے کہ جب گھر میں کوئی بہترین چیز لاؤ تو سب سے پہلے لا کے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دو. تو جب تک باپ زندہ رہتے ہیں تب تک تو یہ بہیو لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، خصوصاً بیٹی کی وراثت سے بالکل سب آنکھ چرا لیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ مولانا صاحب اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا، بہت اچھا انہوں نے ان کا سوال تھا. اور سر یہ بھی کہ بہنیں اگر بعد میں جائیداد یا کسی چیز میں سے کچھ مانگ لیں تو ان کو نیگیٹو دیا جاتا ہے ایک امپریشن، یا ان کو ولن سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو جی ہم سے پیسے مانگ رہی ہے، دیکھو جی ہم سے یہ چیزیں مانگ رہی ہے، کیسی پھپھو ہے، یہ کیسی بہن ہے. اس سے معاف بھی کروا لیتے ہیں جی، ہم ایموشنل بلیک میل کر کے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کسی کی مروت سے کوئی زبردستی فائدہ اٹھا کر کوئی شے معاف کروا لے جس میں مہر بھی شامل ہے. جی ہاں جی. اب شادی نکاح کے وقت جو حق مہر ہوتا ہے، حق مہر ہے، خاتون کا حق ہے. جی جی. اب جب شادی ہوئی ہے تو فرسٹ ڈے فرسٹ نائٹ یا فوراً ہی انہوں نے مہر معاف کروا لیا، اکثر پہلے ملاقات میں. تو وہ خاتون اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں میں معاف نہیں کرتی تو بڑا غلط امپریشن جائے گا ساری زندگی کے لیے. کہہ رہے میں نے اس سے کہا مہر معاف کرو، یہ تو مہر معاف نہیں کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رشتے میں کوئی تعلق مسئلہ ہو جائے. اس مروت کی خاطر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے معاف ہے. یہ مرد پر حرام ہے، غلط کیا اس نے، جائز نہیں ہے اس کے لیے اس طرح سے. یعنی فرض کیجئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے کہا کہ حسن بھائی ذرا گھڑی تو دیجیے گا. میں مثال دے رہا ہوں، میں لوں گا نہیں آپ لے لیجیے، مثال دے رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیے. نہیں میں بالکل نہیں گھبرا رہا. یہ اتار یہ اتار نہیں میں مثال دے رہا ہوں. شکریہ. تو اگر فرض کیجئے مثال ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے تو اب منع کریں گے تو اچھا تو نہیں لگے گا، فرض کی، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں کسی سے کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ میں اپنے اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کام کر رہا ہوں. صحیح، بالکل صحیح، غلط ہے، جائز نہیں ہے. اس طرح سے بہن کا، لیکن میں بالکل برا نہیں مناؤں گا.